بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسانی تاریخ ظاہر ہے داستانوں سے بھری پڑی ہے، الگ الگ نوعیت کی داستانیں ہیں، لیکن انسانی تاریخ میں جتنی داستانیں ہیں ہم جس خاص زاویے سے دیکھتے ہیں لگتا ہے ایسا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی کی داستان ہے وہ ون آف دی موسٹ انٹرسٹنگ ہے، ون آف دی موسٹ انفلوئنشل ہے، بہت حیرت انگیز، بہت اثر انگیز، اور ایسی داستان کہ جس کے ٹریسز کسی نہ کسی طریقے سے ہم آج بھی اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، کبھی کسی نہ کسی طریقے سے اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یاد کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ذات ہے جس کے گرد 4000 سال طویل داستان گھومتی ہے۔ یہ جملہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن آپ سوچیں بحکم خدا ایک ذات ہے جس کے گرد جو داستان گھوم رہی ہے 4000 ایئرس کی ہے، سینچریز اینڈ سینچریز اینڈ سینچریز۔ حتیٰ کہ میں بالکل فاسٹ فارورڈ کر کے ایک لمحے کو آج آ جاؤں 2026، جو ہمارے ارد گرد جو حالات ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں اس سے بھی ریلیونس نظر آتی ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں نا وہ اسرائیل اور یہ سارا معاملہ، ابھی ہم نے شاہ رمضان میں پورا بیان بھی کیا تھا کہ اسرائیل کیا ہے، در حقیقت کیا ملک کا نام ہے یا کس کا نام تھا اور کیا تھا۔ تو کیا تھا کہ در حقیقت بنی اسرائیل ہے نا، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ان کے 12 بیٹوں کی نسل ہیں۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف عرب ہیں جن کے ڈسینڈنٹس میں، جن کے آباء و اجداد میں کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو آج ہم بنی اسرائیل نہیں، آج ہم بنی اسماعیل کی داستان آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ تو یہ داستان انسانیت بھی ہے، یہ داستان کعبہ بھی ہے، یہ داستان ابراہیم علیہ السلام، یہ داستان اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، داستان حج بھی ہے، داستان زمزم بھی ہے، داستان ہاجرہ بھی ہے سلام اللہ علیہ۔ اور یہ داستان حج نہیں ہے صرف، داستان تشکیل حج بھی ہے۔ یعنی ہم نماز ظاہر دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے، روزہ، لیکن حج اس اعتبار سے بھی منفرد ہے۔ ایک تو ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ مکانی ہے، نماز آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک اسپیسیفک جگہ پہ ہونا ضروری نہیں ہے، روزہ کہیں بھی، لیکن یہ تو حج وہ ہے کہ نہیں کوئی بھی ہے کتنا ہی بڑا ہے، کہیں بھی رہتا ہے، یہاں ٹریول کر کے یہاں آئے گا تو ہی یہ عمل انجام دے سکتا ہے۔ لیکن حج اس اعتبار سے بھی ایک بڑی دلچسپ ایک رکن ہے کہ اس کا ہمارے پاس پورا بیک گراؤنڈ بھی ہے، اس کی پوری تشکیل بھی ہے کہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، اور آج حج اس شکل میں، اس انداز سے ہمارے پاس نماز کے ٹریسز نہیں ہیں، روزے کے نہیں۔ تو آج چلتے ہیں آگے۔ یہ 4000 سال سے زائد قدیم داستان ہے، 4000 ایئرس، اور شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ریگستان، ہوکال، خاموشی، لیکن عظیم آغاز، ریت، تپتی ہوا، عرب، گرمی کے موسم میں وی کین ریلیٹ، تھوڑا بہت وی کین ریلیٹ، ہر طرف بظاہر موت جیسی خاموشی۔ یہ وہ وادی، اب تیزی سے آگے بڑھیں گے تاکہ پورا سم اپ کر سکیں کیونکہ ہمیں بہت فاسٹ فارورڈ بھی کرنا ہے۔ یہ وہ وادی تھی جس کو بعد میں دنیا مکہ مکرمہ کے نام سے جانے گی، لیکن ابھی جہاں ہم کھڑے ہیں داستان میں، ابھی تو بظاہر یعنی اس کا نام مکہ نہیں ہے، ابھی یہاں پہ پانی نہیں ہے، ابھی یہاں پہ زندگی نہیں ہے، ابھی یہاں پہ انسان نہیں ہے، ابھی یہاں پہ سایہ نہیں ہے۔ تو پھر ڈسکس کیوں رہی ہے ایک بظاہر گمنام جگہ؟ کیونکہ اس سنسان وادی میں ایک باپ اپنے ایک ننھے بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو لائے ہیں اور چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ ذرا اس زاویے سے بھی داستان حج دیکھیں تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور ہلا دینے والی۔ انسان کون ہے؟ عام انسان نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے۔ خاتون کون ہے؟ زوجہ کون ہے؟ عام خاتون نہیں ہے، جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ ہے۔ شیرخوار کون ہے؟ یہ عام بچہ نہیں ہے، اس کا نام اسماعیل علیہ السلام۔ مکالمہ کیا ہے؟ کوئی عام مکالمہ نہیں ہے۔ کانورسیشن اور ڈائیلاگ کیا ہے؟ عام کانورسیشن نہیں ہے۔ یہ وہ کانورسیشن ہو رہی ہے جو بظاہر تو آپ ایک بڑا اینگل سے دیکھیں تو ایک صحرا میں 2 لوگ بات کر رہے ہیں، نہیں، اصل میں تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ اس کانورسیشن کی بنیاد پر ابھی اگلے ہزاروں سال بہت کچھ ہونا ہے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، اس ویرانے میں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ پھر سوال، اور آخر میں ایک فیصلہ کن جملہ، اللہ کا حکم ہے، بس پھر ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ قدم قدم پہ درس ہے اس داستان میں، یہ توکل
کہ حکم خدا ہے بس، اگلی پھر بات نہیں ہے، پھر دیٹ از فائن، دس از انف. اگر اللہ کا حکم ہے تو اپیرنٹلی سرکمسٹانسز میں سے ایک بھی چیز فیوریبل نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے نا، بس ٹھیک ہے فائن. اور آگے بڑھتی ہے داستان. اب وہ ماں دوڑ رہی ہے، وہ ماں کبھی ایک پہاڑی کی طرف جاتی ہے، پھر دوسری پہاڑی کی طرف جاتی ہے، پھر ادھر جاتی ہے، پھر ادھر جاتی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ پانی کی تلاش ہے، زندگانی کی تلاش ہے. یہ دوڑ لیکن صرف پانی کی تلاش نہیں ہے، یہ ایک امید کی تلاش ہے. یہ جو پہاڑی ہے اسے صفا کہتے ہیں، وہ جو پہاڑی ہے اسے مروہ کہتے ہیں. آج ہم قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اتنا بڑا اعزاز دے دیا. یہ عام پہاڑیاں نہیں ہیں، یہ جو صفا ہے، یہ جو مروہ شعائر اللہ ہیں. اور یہ جو عمل ہو رہا ہے، یہ جو دوڑ ہے، یہ عام دوڑ، یہ چند کلومیٹر کا فاصلہ نہیں طے ہو رہا. یہ دوڑ قیامت تک کے لیے حج کا حصہ بن گئی. پھر اگلا منظرنامہ، اب زمین شق ہوتی ہے، زمین پھٹتی ہے، پانی جاری ہوتا ہے، زمزم کا چشمہ جاری ہوتا ہے، زم زم رک رک پانی رک جاتا ہے. مکمل داستان آپ نے بار بار سنی ہوئی ہے، اس کے آج ہم ایک الگ اینگل سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، ایک نئے اور ایک سمرائز انداز میں. اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ جناب ہاجرہ کے ذریعے مکے کی آبادی کی داستان آپ کو سنا چکے ہیں. وقت گزرتا گیا ہے، اب یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، اب یہ بچہ جوان ہو گیا ہے. پھر تاریخ میں ایک دوسرا واقعہ آتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے سب سے مقدس گھر کی تعمیر کا واقعہ ہے. آج جتنے بھی ٹریولرز ہیں، خاص جو ٹورسٹ ہیں، شوق رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں دنیا میں وہ جگہیں خاص توجہ پاتی ہیں. اچھا اتنا سال پرانا ہے، اچھا اس جگہ کی، اچھا یہ ایسا ایک ہی ہے. یہ جو مقام ہے، اس مکے کو، اس کعبے کو کبھی سینگل سے بھی دیکھیں، دنیا کا ایک مسلمان کی حیثیت سے روئے زمین پر سب سے مقدس گھر تعمیر ہو رہا ہے. اور ایک باپ اور ایک بیٹا مل کر بنیادیں اٹھا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ عَرْفَا عَلَىٰ ادْنَا بُلَند وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یہ گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، بیت کی تعمیر ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس کو عرفہ کر رہے ہیں اور ساتھ دعا کرتے جاتے ہیں. نبی باپ، نبی بیٹا، سب سے مقدس گھر کی تعمیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبَّنَا، اے اللہ وَرَبَّنَا وَابْعَثْ، مبعوث کرنا ہے اس میں، وَرَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو معلم ہو، تعلیم دے کتاب کی، حکمت کی. وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سورہ بقرہ. اے ہمارے رب، یہ دعا عام دعا نہیں ہے، یہ کچھ الفاظ نہیں ہے جو ادا ہوئے ہیں. ان الفاظ کی بنیاد پہ بھی آگے تاریخ لکھی جائے گی. اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. عام عمارت نہیں ہے، توحید کا مرکز ہے، امت کا محور ہے، اتحاد کی علامت ہے. اسی داستان کا ایک اور ٹکڑا، تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. ایک خواب، عام خواب نہیں ہے. ایک باپ خواب دیکھتا ہے، عجب عالم ہے یہ. ایک باپ خواب دیکھتا ہے کہ ایک بیٹے کو، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں لٹرلی قربان کر رہا ہے. مکالمہ ہے اب اس خواب کی بنیاد پر باپ اور بیٹے کا. عام مکالمہ نہیں ہے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک. اذبحک ذبح، اے میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں تمہیں اذبحک، ذبح کر رہا ہوں تمہیں. جواب یا ابتی، اے میرے بابا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا آپ وہ امر یا وہ فعل انجام دیں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. خط بس آپ کو، چونکہ نبی کا خواب ہے نا، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ وہ کام انجام دیجئے. یہ اپنی سب سے عزیز چیز کو اللہ کے حوالے کرنے کا اعلان ہے. اور داستان آپ کی سنی ہوئی ہے، لے کر جاتے ہیں، اللہ جانے کیا منظر ہوگا. چشم فلک نے اس سے پہلے ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہے. نبی باپ ہے، نبی بیٹا ہے، خانہ خدا کی تعمیر کے یہ مرکزی کردار ہیں. خانہ خدا کی دیواروں کو بلند کرنے والے یہ نبی باپ اور نبی بیٹے ہیں. اور آج چلتے چلے جا رہے ہیں. خواب دیکھا ہے، خواب فیملی میں ڈسکس ہو چکا ہے، یہاں تک کہ اب یہ خواب کی تکمیل کا مرحلہ آ رہا ہے، اگلا مرحلہ آ رہا ہے. چشم فلک نظارہ دیکھ رہا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو
اس عالم میں دیکھ رہا ہے کہ اب کسی بھی لمحے گردن پر چھری چل جانی ہے، چھری چلتی ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور ایک عظیم قربانی عطا کر دی جاتی ہے۔ تو داستان ابراہیم کی جو مراحل ہیں، یہ جو سٹیپس ہیں، یہ حج کو تشکیل دے رہے ہیں۔ یہ تشکیل حج کی بھی داستان ہے۔ پہلے صفا، مروہ، زمزم شامل ہوئے، خانہ کعبہ کی تعمیر عمل میں آئی، مقام ابراہیم طواف شامل حج ہوئی، تیسرے مرحلے میں پھر 3 مقامات کا تعین ہوا جہاں آج حاجی کنکریاں مارتے ہیں۔ ان تینوں مقامات کی بھی ایک کوئک سی بچوں کے لیے ایک ریپیٹیشن، باقی بڑے تو سب جانتے ہیں کہ جب یہ عمل کرنے کے لیے جا رہے تھے شیطان آتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ناکام کوشش کرتا ہے، نبی باپ کو، نبی بیٹے کو، یہاں تک کہ ایک بچے کی ماں کو وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ایک خواب کی بنیاد پر آپ کے لخت جگر کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ظاہر اس کو کامیابی نہیں ہوتی شیطان کو، بلکہ اس پر کنکر برسائے جاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی عام عمل نہیں ہے۔ آج حاجی کنکریاں مار کر اس عظیم فعل کو، ان عظیم ہستیوں کو یاد کرتے ہیں۔ 3 لوگوں نے کنکر برسائے تھے، 3 دفعہ کنکر برسائے گئے، اور آج یہ سارا عمل دہرایا جاتا ہے۔ اب ایک لمحے کو یاد کیجئے، 7-8 منٹ پہلے جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو یہ باپ اور بیٹا ایک دعا کر رہے تھے، انہی میں سے ایک رسول مبعوث کرنا جو کتاب کی حکمت کی تعلیم دے۔ اب یہ سارا کچھ ہو گیا ہے، تعمیر کعبہ ہو گئی ہے، صفا اسٹیبلش ہو گیا ہے، مروہ اسٹیبلش ہو گیا ہے، زمزم جاری ہو گیا ہے، قربانی ہو گئی ہے۔ داستان آگے بڑھتی ہے، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، 2000 سال، 2500 سال بعد تقریباً اب وہی مقام ہے جہاں پہلے ایک باپ نے اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم پورا کر کے اپنے عہد کو نبھایا تھا۔ آج انہی میدانوں میں سے ایک میدان ہے، اسے میدان عرفات کہتے ہیں۔ آج ایک نبی ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، یہ دعائے خلیل ہے، یہ نوید مسیحا ہے، یہ احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1 لاکھ تقریباً اہل ایمان سامنے ہیں، اور اسی عہد کی تجدید کرنے اٹھنی پر بیٹھے ہیں۔ اللہ اور اس کے بندوں میں ایک نئے عہد میں باندھ رہے ہیں۔ یہ عرفات کا میدان، آج آپ نے عرفات کا میدان دیکھا، مناظر دیکھ رہے ہیں، ریلیٹ کیجئے، سوچئے، وہ عرفات کا میدان، انسانیت کا سمندر، سورج اپنے جوبن پر، ریت گرم ہے، 1,00,000+ انسان ایک ہی مرکز کے گرد جمع ہے۔ یہ کوئی عام اجتماع نہیں ہے، قیامت سے پہلے کا بہت بڑا پیغام ہے۔ اس مجمع کے مرکز میں کھڑے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ موقع حجت الوداع کا خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ خطبہ حجت الوداع ہے، الوداعی نصیحت ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بس اس کو ہم کوئکلی سمرائز کرتے ہیں۔ ابتدا خاموشی میں گونجتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ ہاں، مجمع جواب دیتے آپ نے پہنچایا، اے اللہ گواہ رہنا۔ گویا اب یہ پیغام صرف سننے کے لیے نہیں ہے، امت کے کاندھوں پر بھی ذمہ داری ہے۔ پہلا اعلان تمہارا خون، تو یہ کوئی عام اعلان نہیں ہے، یہ چارٹر لکھا جا رہا ہے، یہ اصول طے ہو رہے ہیں، قواعد طے ہو رہے ہیں، ضوابط طے ہو رہے ہیں، اور جس کو یہ 1400 سال پہلے ماڈرن ورلڈ آج یہ ساری باتیں کر رہا ہے، 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 70 سال پہلے پہلا اعلان تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر ایسی حرام ہے جیسے اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت۔ دوسرا اعلان جاہلیت کا ہر سود ختم کر دیا گیا ہے۔ تیسرا اعلان کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ ایک لمحے کو رکیے، یہ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، یہ عام بات نہیں ہو رہی ہے۔ میں فاسٹ فارورڈ کر کے اگر ابھی آؤں، یہ ابھی کی بات ہے، آج سے کچھ 100 سال پہلے کی تو یہ بات ہے کہ جب افریقہ کے مختلف ممالک سے لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا، غلام بنایا جاتا تھا، امریکہ لایا جاتا تھا۔ 1.25 کروڑ لوگ اس مشق میں غلام بنے، 1.25 کروڑ لوگ وہاں سے لا کے یہاں لائے جاتے تھے۔ سیاہ فام غلام ہوتا تھا، سفید فام اس کا آقا ہوتا تھا۔ وہاں گورے کو کالے پر فضیلت تھی۔ یعنی عجیب داستانیں اس عالم میں ظلم کی ایسی داستان ہوتی تھی کہ اگر کوئی ریزسٹ کرتا تھا اس کو سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا۔ جن جہازوں پر لایا جاتا تھا ان جہازوں کے پیچھے مخصوص مچھلیاں لگ جاتی تھی، چونکہ انہیں پتا ہوتا تھا کہ ان جہاز سے بہت گوشت ملے گا، اتنے انسان پھینکے جاتے تھے۔
یہ ابھی 70 80 60 سالوں پہلے کی بات ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں، میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر اب جا کر کالوں اور گوروں کو، یعنی کالوں کو بھی، جو کہ ان کی زبان میں کہنا سیاہ فام سفید فام، ان کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق ملا ہے. اب بسوں میں ابھی کی بات ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کہہ کر گئے تھے. تو ہم جو یہ بات کہتے ہیں نا بار بار کہ اسلام وہ باتیں 1400 سال پہلے کہہ گیا ہے جو ماڈرن ورلڈ آج کہہ رہا ہے، تو یہ کوئی جوش خطابت کی بات نہیں، فیکٹ ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں 1400 سال پہلے کا خطبہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امریکہ کی ہسٹری ابھی 60 70 سال پہلے یہ برابری کے حقوق ملے ہیں. ایک صدر کا وہاں قتل اس بنیاد پر ہوا ہے کہ اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں سیاہ فاموں کو غلامی سے نجات دلاؤں. قتل ہو گیا وہ سر اس الزام میں، ابراہم لنکن. خیر آگے بڑھتے ہیں. تو یہ اسلام کی عالمگیری. چوتھا اعلان، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. پتہ چلا کہ یہ بھی جو ہم کہتے ہیں جوش خطابت نہیں ہے صرف کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں اسلام نے اس وقت بات کی جب کوئی بات نہیں کرتا تھا. گویا مختلف نکات، مختلف حوالوں سے مختلف باتیں، اور اس کے بعد کہا جو موجود ہے غیر موجود تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں. یعنی امت صرف سننے والی نہیں ہے، پیغام پہنچانے والی امت ہے. یہ ہم نے کوشش کی کہ بہت مختصر وقت میں حج سے پہلے تشکیل حج، مراحل حج، داستان ابراہیم علیہ السلام، داستان اسماعیل علیہ السلام، فاسٹ فارورڈ کر کے رسول اللہ کا خطبہ حجۃ الوداع، اور آج. اب آ جائیے آج وقت کو آگے بڑھائیں. ہم سب دیکھ رہے ہیں آج فلسطین جل رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے کیا معاملات ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بطور مجموعی کیا صورتحال ہے، کتنی تقسیم ہے، کمزوری ہے. تو یہ سوال ہے پوچھنے والا، کیا عرفات کے اس میدان سے جڑے ہوئے ہیں جب کہا تھا کسی کو کسی پر تقوی از the only criteria، اور we are just studying the history، صرف تاریخ پڑھ رہے ہیں. حج میں ایک لباس احرام، حج میں ایک مرکز کعبہ، حج میں ایک صدا لبیک اللہم لبیک. یہ اعلان ہے کہ امت ایک ہو سکتی ہے اگر چاہے. تو وہ خطبہ صرف نصیحت نہیں دیتا، راستہ بھی دیتا ہے کہ تمام ہر طرز کی تفریق بھلا دی جائے، ہر طرز کی تفریق کا خاتمہ کیا جائے، سودی نظام سے نکلا جائے، قرآن و سنت کو سمجھا جائے. اور وہ خطبہ حجۃ الوداع گویا آج بھی پکار رہا ہے کہ متحد ہو جاؤ، اپنے اختلافات ختم کرو، بطور امت کھڑے ہو جاؤ ظلم کے خلاف، حق کے لیے. خداوند تعالیٰ ہمیں حج کے پیغام کو سمجھنے، خطبہ حجۃ الوداع کو اپنانے اور امت کو دوبارہ ایک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لبیک ان الحمد والنعمت